بھی ہے کھلا نہیں اٹھاؤ اٹھاؤ اس کو اٹھاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کفا وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفى. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبی لا نبی بعدی. الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے. الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے. دلوں میں بغض رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ اپنے تقدیر سے پہلے کل خدا پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. دوستو بزرگوں، جمعہ کا دن جو ہمارے لیے آتا ہے سارے دنوں کا سردار ہے. مہینوں کے اعتبار سے رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار ہے. لیکن آپ کو یہ پتہ ہوگا یا نہیں، اپنے اکابرین اپنے علماء بزرگوں سے یہ بات بہت ہی معلوم ہوا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے. جو رجب شروع ہے آج 2 تاریخ میں ہے. آج 3 تاریخ اگر یکم جنوری ہے، جنوری کی 3 تاریخ ہے، تو رجب المرجب کا جو ہے آج 2 تاریخ ہے، چاند کی 2 تاریخ ہے. ہمیں اپنے چاند کی تاریخ بھی یاد رکھنا ضروری ہے. اس لیے جو ہے علماء فرماتے ہیں رجب جو ہے اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان عامت المسلمین کا مہینہ ہے. آپ جانتے ہیں رجب میں کیا ہو رہا ہے، لیکن عام طور پر لوگوں کے کہاوت میں علم کمی کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی بنیاد پر رجب میں شادی بھی نہیں کرتے، جہالت کی بنیاد پر. رجب نعوذ باللہ غضب کا مہینہ ہے. کہا رجب میرا مہینہ، اللہ کا مہینہ. اور اسی رات میں تواریخ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے. کم و بیش علماء کی طرف سے صادر ہے بات. لیکن اس مہینے میں اکابرین جو اللہ کے ولی بنے اسی رجب سے روزے کا اہتمام کرتے، 40 روزہ رکھتے. الحمدللہ یہ پورا مہینہ رجب کا روزے میں رہتا. اور میرا ٹوپی یہاں ہے. اور اس کے بعد جو ہے شعبان تک ملا کے 40 روزہ ہو جانے کے بعد کچھ دن کا اتفاق ہوتا. اس کے بعد اخیر میں رمضان آ جاتا. لیکن بتایا کہ اگر کسی کو رمضان پانا ہے، اپنے علماء بزرگان دین نے بتایا کہ کسی کو رمضان کو پانا ہے تو وہ رجب سے جو ہے تیاری کرے رمضان کی. ابھی سے نمازوں کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، سنتوں کا اہتمام کرے تو اس کو رمضان مبارک مل سکتا ہے. اگر جس نے رجب کو ضائع کر دیا اس نے رمضان کے 10 دن پہلے کا ضائع کر دیا، اور جس نے اس کے بعد کا شعبان کو ضائع کر دیا اس نے 20 دن کو بھی ضائع کر دیا رمضان کا. پھر آخری اعتکاف کا سرا ہے جس میں تماموں کی مغفرت ہے. لیکن ہم لوگ جو ہے اس رجب کو، اس کے اہتمام کو ہم نے علماء سے پوچھنا نہیں سیکھا کہ یہ رجب ہے کیا. یہ رجب اللہ کا مہینہ، اور شعبان جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ، اور جو مبارک مہینہ رمضان مبارک آ رہی ہے یہ عامت المسلمین کا مہینہ. میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمیں دنیا میں کسی کونے میں بھی ہم رہیں، ہم رجب میں نمازوں کا اہتمام،
ذکر کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، اور ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کا بھی یہ ساری باتوں پر اہتمام کرانا، بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچیوں کو، اس کے بعد جہاں تک اپنی تعلقات ہے وہاں تک بات پہنچا دینا۔ اس مبارک مہینے میں جب میرا خدمت میرے حضرت اقدس مولانا محمد جابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اڑیسہ، جو جمعیت علماء کے صدر بھی تھے، فدائے ملت حضرت اقدس مولانا اسعد مدنی نور اللہ مرکزہ کے خلیفہ اجل تھے، میں نے بغیر پوچھے تمام سالکین کو دیکھ کر، ان ذاکرین کو دیکھ کر مجھے شوق ہوا۔ میں اس وقت حیدرآباد نسکل میں اس علاقے میں پڑھا کے جانے کے بعد میں تپران پہنچا تھا، 1997 کی بات ہے، جب ایک میرا بچہ بھی انتقال ہو گیا تھا۔ میں وہاں پہنچنے کے بعد ان سالکین کی جو محبت، ان کا ذکر، ان کا یہ ساری چیزیں دیکھ کر مجھے بھی ذرا حرص ہوا۔ الانسان حریص، انسان لالچی ہے، لیکن آخرت کے بارے میں جائز ہے، دنیا کے بارے میں جائز نہیں ہے۔ اس کا ایسا مکان ہے تو میرا بھی ہونا، اس کی ایسی گاڑی ہے تو میرا ہونا، کہ وہ کیسا نماز پڑھتا ہے، وہ اتنا روزہ رکھتا ہے، اتنا ذکر کرتا ہے، میں بھی کروں، یہ پیچھے، لیکن یہی چیز ہونا چاہیے سب کے پاس۔ میں نے بغیر پوچھے اپنے حضرت کے، اور میں نے روزہ رکھنا رجب سے شروع کر دیا۔ کہنے کی بات ہے، اپنی اصلاح کی کہ میں یہاں تک کہ 27 روزہ رکھ لیا تھا، اور قریب تھا کہ 40 ہو جاتے۔ میری اچانک طبیعت خراب ہو گئی، بخار بہت سخت ہو گیا، تو میں جب جا کے پوچھا کہ حضرت میں طبیعت بہت خراب ہو گئی، نے روزہ آپ نے شروع کر دیا کیا؟ میں کہا جی ہاں۔ نے مجھے پوچھا نہیں، آپ نے شروع کر دیا، آپ کمزور آدمی ہیں، آپ کیوں رکھتے ہیں؟ یہ تو مجاہدے والوں کو چاہیے تھا۔ تو کیا مطلب یہ تھا کہ کمزوروں پر بھی خیال کرتے تھے۔ بالکل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت کے لوگ جو ہوتے ہیں، وہ ایک اپنے سالکین کو، اپنے مریدین کو اتنا بڑا جو ہے بوجھ نہیں دیتے کہ وہ نہ کر سکیں۔ جب پہلا ذکر شروع کرایا جس دن ہمیں، تو اس دن میں پسینہ پسینہ ہو گیا۔ مجھے یاد ہے، آج وہ چلے گئے، ان کی باتیں یاد رہ گئی۔ میرے پیچھے وہ ٹھہرے ہیں، میرا ذکر ختم ہوا تو مجھے اٹھایا، کہا چلو، اور جانے کے بعد روا بہترین گرم گرم تیار تھا، اور کہا کہ اس کو کھاؤ۔ میرا ارادہ تھا کہ میں تمہیں پرندے کا جو ہے جوس بنا کر کے تمہیں پلاتا، لیکن مجھے ملا نہیں۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اکابرین جو میرے استاد بھی تھے، میرا قرآن بھی سنے، مجھے فارسی پڑھائے، بعد میں میرے شیخ بھی ہیں، ان کو ہم سے اتنی محبت تھی، تو ان کے جانے کے بعد ہمیں کیسی محبت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ان کے قبر کے پاس گھنٹوں پڑھنے سے بھی دل نہیں بھرتا۔ آج یہاں رہ کے بھی ایثار ثواب کر رہے ہیں۔ آج یہ جو چینل انہی کے نام سے، حضرت مولانا جابر صاحب فیضان جابر مدنیہ کے نام سے یہ چینل بھی میں نے شروع کیا، تاکہ ان کو صدقہ جاریہ کے طور پر جو کچھ علم، جو کچھ باتیں ان سے ہمیں حاصل ہوئی ہیں، تاکہ امت تک پہنچ جائے، امت سمجھے۔ امت ایک دوسرے کو سمجھنا نہیں چاہتی، وہ کہتی ہے کہ میں جو کہتا ہوں وہی صحیح ہے، یہی تو اس کی غلطی ہے۔ اگر وہ جو کہتا ہے صحیح ہے تو ہر کوئی آدمی عالم بن جاتا، ہر کوئی آدمی جو ہے حافظ قرآن بن جاتا، ہر کوئی مفتی بن جاتا، لیکن کسی کے ڈائریکشن میں رہ کر کے بننا پڑتا ہے۔ اس لیے کہا کہ مٹا دے اپنے ہستی کو، مٹا دے اپنے ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے یہ دانا، خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ کسی نے کہا کہ حضرت نماز کے بارے میں آپ اتنا نہیں کہتے۔ لوگوں کو کہا ہم نماز کے بارے میں لوگوں کو زیادہ نہیں اس لیے کہتے کہ وہ ہماری نماز دیکھ کر نمازی بن جائیں۔ اگر میں زبردستی کروں، کسی کو زبردستی زور کروں، یہ فرض ہے، اگر وہ انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ کتنی بڑی مصلحت کی بات سمجھا دی ہے۔ ایک آدمی، ان کے چچا زاد بھائی تھے مولانا عبد الودود صاحب، ہم پہنچے، ان کی واقعہ سنے۔
اب وہ طالب علم کے زمانہ میں تھا، پڑھنے کے زمانے میں پوچھ لیے کہ جانتے ہو یہ عبدالودود بھائی کیسے تھے؟ ان کی جو ہے یہ فیس کٹ داڑھی تھی اور یہ معمولی لباس میں رہتے تھے، جبکہ یہ مولوی بھی پڑھ لیے تھے، لیکن یہ چچا زاد بھائی تھے۔ ایک دن جو ہے ان کو کہا کہ ودود ادھر آؤ، اور لے کر کے قبرستان پہنچے، اور جانے کے بعد یہ قبر کے پاس اس قدر اثارے ثواب کر رونے لگے، اتنا روئے کہ جب تک تو اس کو معاف نہیں کرے گا میں نہیں جاؤں گا۔ ایسی روتے رہے، جارو قطار اس قبر کے پاس روتے رہے، اور یہ عبدالودود بھائی مولانا عبدالودود اب ہو گیا الحمدللہ، تو وہ بھی رونے لگے۔ اسی دن سے ان کے چہرے پہ داڑھی، سنت والا لباس سب بنتا گیا۔ اس لیے کہا کہ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ مولانا عبدالغفور صاحب فرماتے ہیں کہ جو آپ کے لاتور کے اس علاقے کے، کہا کہ میں مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا، اور میں نے اپنا تعلیم مکمل کر کے، وہ اپنے صحبت باوریہ اس کتاب میں لکھا ہے اپنے حالات، تو مجھے حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، مجھے جب نظر اٹھا کے دیکھا تو میں ڈر گیا، کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اور وہ ایسی نظر لگی، اس کے بعد سے میرا جو ہے طبیعت جو ہے اب دین کے ہر کام پر، ہر عمل پر، ہر سنتوں پر ہونے لگا۔ اب اس کے بعد میں حضرت کے قریب ہونے لگا۔ بعد میں حضرت نے مجھے اجازت دیا، اور وہی مولانا عبدالغفور صاحب نے جب اس وقت لشکر آیا تھا، تلاش کیا تھا ان کے کتنے خلفاء ہیں، ایک خلیفہ ان کے کاماریڈی میں تھے، میں جا کر کے وہ بڑی مسجد میں جو جامع مسجد ہے وہاں تحقیق کر کے جا کر ان سے مل کے آیا۔ اس لیے کہنے کا مقصد ہے کہ اگر کچھ پانا ہے تو اپنے آپ کو کھونا پڑے گا۔ میں بستر تان کر کے، سردی ہے اور اچھا کمل اوڑھ کر کے خود تو نماز پڑھ لیا، لیکن ان بچوں کو اڑا کے سلا دیا، اس بیوی کو اڑا کے سلا دیا۔ میں نے گویا اپنے اوپر ظلم کیا کہ ان کو میں نے ظالم بنا دیا۔ میں بھی خود نماز کے لیے اٹھا، ان کو بھی جگہ دیا۔ اگر ان کی طبیعت اچھی نہیں، ان کو بتایا کہ شریعت میں تیمم بھی کر لینے کا ہے، گرم پانی سے وضو کر لو، نماز ہو جائے گی۔ کتنا آسان طریقہ ہے۔ اس بچے کو 7 سال کی عمر سے نماز کا عادی بنائے، 10 سال میں نماز نہ پڑھنے پر مارے، کبھی ہم نے کیا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ میں نے سوچا ہے کہ اب کچھ دن سے سیرت پر بات کرنا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ابتدا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کہا کرنے، ہم کیا کر رہے ہیں، اور جس کو کہا نہ کرنے ہم اس سے کتنے دور ہیں۔ کہا کہ اپنے تمام باتوں کو ضمانت اتنا نہیں لیا، کہا 2 باتوں کی ضمانت دیتا ہوں کہ تم اپنی زبان کو اور دونوں ٹانگوں کے بیچ کو شرمگاہ کی حفاظت کر لو، میں جنت میں تمہاری ضمانت لے کر جنت میں لے جاؤں گا۔ ہماری آخرت کی فکر، ہم آخرت والے ہیں۔ ہم جا رہے تھے، راستے میں ایک آدمی اچانک ملا اور بہت پریشان حال ملا، اور وہ یہ نہیں دیکھے تھے کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ ہم تو انسانیت کی خدمت کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دے کر بھیجا اللہ نے۔ وہ نہیں کہا ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جو قرآن نے کہا کہ ہم نے پوری دنیا کے لیے تم کو رحمت بنا کر بھیجا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی اس بڑھیا کے گھر میں جاتے، اور جو آپ کو کچڑا پھینکتی آپ کے راستے میں، پھر بھی آپ اسی راستے میں چلے جاتے۔ اور آخر میں ایک دن آئے تو سنا اس بڑھیا کے بارے میں، پوچھا تو کہا کہ بیمار ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہو سکا پہنچایا، اور وہ دیکھ کر کے یہ اخلاق مسلمان ہو گئی اور اسی بستر میں ہو گئی۔ یہ اخلاق کریمانہ تھا۔ اور وہ ایک عورت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر اس گاؤں کو چھوڑنے والی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے باہر نکلے تھے، اور ایسی چہل قدمی کے لیے دیکھتے ہیں کہ ایک بڑھیا ہے، گٹھڑی باندھ کر کے کھڑی ہے۔ کون ہے، کیا ہے؟ آگے نوجوان بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ کیا ہوتا کہ میرا مزدور بن جاتا،
کہا بڑی اماں کیا کیا خدمت ہے؟ کہا کہ بیٹا میں مزدور کی تلاش میں ہوں، میں مزدور بن جاتا ہوں، کیا خدمت ہے بولیے؟ یہ گٹھری لے لیے اور چلتے چلتے کہا کہ بیٹا تو بڑا بھلا معصوم صورت کا نظر آتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، محمد نام کا کوئی آدمی ہے، اس سے بچ کے رہنا، بڑا جادوگر ہے، بڑا فلاں ہے، کہتی رہی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے، جواب نہیں دیا۔ اخیر میں کہا کہ بڑی اماں اپنے مقام پر پہنچا کر کہا کہ جب جانا محمد کے دربار میں تو مجھے کو پانا، مجھے ہی لوگ محمد کہتے ہیں اور میں ہی لوگوں کو دین کی بات کہتا ہوں، اور میں ہی وہ بت سے نات سے اس کو جو ہے ڈراتا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ سن کر کے بڑھیا اسی وقت آپ کے نور والی زبان سے جب وہ بات نکلی ہے وہ اسلام قبول کر لیتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ اس بستی میں جس دن سے میں ہوں، یہاں تک کہ حضرت مولانا ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں مولانا کریم صدیقی صاحب دامت برکاتہم، جن کو ظالموں نے بیکار بلا قصور میں جو ہے جیل میں ڈال دیا، اللہ کے اتنے بڑے عالم ہیں اور عالم ربانی ہیں کہ اللہ کے فضل سے ان کی وہ کتاب ہے، جو بھی غیر مسلم ان کی اس کی امانت، میری امانت تمہارے ہاتھ میں ہے، جو بھی پڑھا وہ اسلام قبول کر لیا۔ جو بابری مسجد کا پہلا کدال مارنے والا انسان جس کو نام آپ نے عامر رکھا، اس نے آپ کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا، اس کے بعد اس نے 99 مسجد کی بنیاد ڈالی اور آخر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اسی حیدرآباد میں کسی جگہ میں وہ آئے تھے کانوریڈی، بتا رہے تھے کہ بھائیوں اپنے لوگ دوستوں سے اپنے آپ تو مسلمان ہو، تمہارے ساتھ تمہارے بھائی ہندو بھائی رہتے ہیں، ان کا نام مسلمان بنا کر کے تم دعا کرو، کل پوچھو گی اللہ کے پاس۔ ہم کہتے ہیں کہ مسلمان تو ہم ٹھیک نہیں ہیں، غیروں کو کیا کہیں گے، تبلیغ کریں گے۔ الحمدللہ جب سے میں نے ان کی بات سنا، میں 2 لوگوں کا نام بتاؤں گا نہیں، لے کر نام الگ الگ ان کا رکھ کر کے میں نے دعا بھی کیا۔ خیر ایک آدمی کا اس میں تو انتقال ہو گیا، ایک نوجوان بچہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے اپنی زندگی میں تبدیلیاں پیدا کرنا۔ وہ کیسے ہوگا؟ جب ہم رات کو سو جاتے ہیں، اپنے زندگی کا پورے عمل پر محاسبہ کرنا ہوگا کہ میں اپنے 24 گھنٹے میں آج مجھ سے کتنا اچھا کام ہوا، اس میں اللہ کا شکر بجا لائے، اور جس میں اس کی جو ہے قصور کچھ ہوا تو اللہ سے توبہ استغفار کرے، یقیناً وہ اللہ کے قریب ہوتا جائے گا۔ ورنہ اگر کسی عالم دین کا، اگر ہم نے علماء کا، ہم نے اچھے لوگوں سے دوری اختیار کی، یاد رکھیے آہستہ آہستہ یہ ہوگا کہ اچھے لوگ ہم کو لوگ اچھا کیا کہیں گے، خود ہم بھی برے بن جائیں گے، کیونکہ ہم نے اچھوں کی برائی کرنا شروع کر دی۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات، آپ نے جو ہے مجلس میں صحابہ بیٹھے تھے، ایک صحابی آ گئے اور کہا کہ کسی کو جنتی دیکھ لینا ہے، دیکھ لو۔ صحابہ بڑے حریص تھے، وہ حرص کرنے والے تھے، فوراً کہے کیا ایسا عمل ہے کہ اس کو جنتی کہتے ہیں؟ ایک صحابی وہ جاتے جاتے ان کے پیچھے ہو لیے اور جا کر کے 3 دن ان کے ساتھ رہے۔ کہا کہ وہی تو نماز ہم پڑھتے ہیں، وہی تہجد ہم بھی پڑھتے ہیں، وہی عمل سنتوں پر ہم بھی کرتے ہیں، یہ بھی تو وہی کرتے ہیں، لیکن کیا کوئی خاص بات تو دیکھا نہیں؟ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہے دنیا میں تو اس کو دیکھ لو۔ تو جاتے جاتے یہ بات کہہ دیے، کہا کہ جا تو رہا ہوں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات تمہارے بارے میں کہا تو مجھے حرص ہوا تھا، میں تمہارے پاس اس لیے رہ گیا تھا مہمان بن کے۔ کہا کہ ہاں کوئی خاص بات تو نہیں مجھ میں، لیکن تم جو کرتے ہو میں وہی کرتا ہوں، تم جیسا نماز پڑھتے ہو، جیسا سنت پر عمل کرتے ہو، تھوڑا بہت میں بھی کرتا ہوں، لیکن تم جا رہے ہو۔ اب میری راز کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول دیا۔ کہا کہ ایک بات ہے کہ میں جب رات میں سوتا ہوں اور صبح کو جب اٹھتا ہوں، اور میں صبح سے یہی سوچ لیتا ہوں کہ سب کے طرف سے میں دل کو صاف کر لیتا ہوں، میرے دل میں کسی کی برائی نہیں رہتی اور صاف کر لیتا ہوں، پھر رات ہوتی ہے پھر صبح یہی عمل کرتا ہوں، نہیں اس لیے یہ عمل میرے پاس نہیں ہے۔ واقعی تم جنتی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو لیبل ہے، آپ نے جو اسٹامپ آپ کے بارے میں لگایا، وہ میں نہیں ہو سکتا، مجھے بھی عمل کرنا ہوگا۔ بے شک آپ اس درجے تک، اس مقام تک آپ پہنچ گئے۔ پیارے دوستو، آج ہماری زندگی میں کتنی برائیاں ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، جماعت میں جاتے ہیں، بہت سارے چیزیں ایسی ہیں، ہم کتنوں کی برائی لے کے پھر رہے ہیں۔ کبھی ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہمارے دل میں تماموں کی برائی بھری ہوئی ہے۔ اگر کسی کی اصلاح نہیں ہو، اپنی اصلاح کو نہ چھوڑ دے آدمی، اپنی اصلاح موت سے پہلے کر لے۔ عقل مند انسان
وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ اس لیے میں نے آیت کریمہ پڑھا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے، اور ہم جو ہے مسلمان ہیں پورے عالم کے لیے۔ مسلمان کیسے بنے گا؟ رحمت للمسلمین بن جائے، تمام مسلمانوں کے لیے رحمت بن جائے، اوروں کے لیے بھی رحمت بن جائے۔ یہ تو ہمارے اندر آ جانی چاہیے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے مسجد یہ ہے ایک عالیشان قطب شاہی زمانے کی مسجد ہے۔ آپ کبھی بھی سوچیں گے دل میں کمی آتی ہوگی کہ چھوٹی سی مسجد کے بارے میں کیا کہتے ہیں، میں تو بہت بڑا سوچتا ہوں اس کے بارے میں، کیونکہ ہمارے نانا یہاں پکانے والے تھے، بتاتے تھے کہ میرے چچا کے کاندھے میں سوار ہو کر کے میں عید کی نماز کے لیے آیا تھا، اس اطراف میں کوئی مسجد نہیں تھی، تو اس زمانے کی یہ مسجد ہے، اور اس مسجد کو آباد کرنا آپ سب کا فریضہ ہے۔ میں نے اس کو جو ہے ٹارگٹ بنا کر جناب کو اللہ تعالیٰ عمر میں برکت دے، جناب کے اشارے پر میں ملکہ پور کو آباد کرنے کے خاطر میں اپنے وقت کو لگایا، اس لیے آج 3 بچے 3 شاگرد یہاں موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ سکیں گے کہ الحمدللہ اس میں ایک بچہ مکمل قرآن کیا، یہ دونوں 2 سال ضرور پڑھے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ ضرور ان کو اگر میرا محبت ہوگا، مجھ سے علم حاصل کیے ہوں گے، گناہوں سے دعا کیجیے اللہ ان کو بچا دے، اور یقیناً یہ چراغ جلے گا۔ یہ اللہ کا گھر آباد اس لیے ہوگا کہ ملکہ پور کے لوگ قریب رہتے ہیں، جمعہ ہونا مشکل ہے، وہاں سارے علماء کہہ دیے اب یہیں آ کے جمعہ کی نماز ادا کی جائے، ان کو ٹارگٹ بنا کر جمعہ شروع کیا گیا۔ اس لیے کہنے کا مقصد ہے دور دراز سے ہم بھی آتے ہیں، اور آس پاس میں آج بچہ نسکل کا بھی آ گیا، ہمارا وسیع بھائی کا بچہ، تو ہمارے نندا گرکل کے ماسٹر صاحب کے، ہمارے بڑے حافظ جی کے چھوٹے بھائی عبدالغفور صاحب بھی ہمارے مستری ہیں، بہت کام مدرسے کا کرتے ہیں آگے۔ تو کہنے کا مقصد ہے آپ اس کا خیال کریں، اس میں آئندہ ارادہ ہوا ہے حافظ فہیم صاحب سے کہ یہاں جو ہے توحید و اصلاح معاشرہ کے نام سے ایک پروگرام ہوگا انشاءاللہ، آپ اس میں شریک ہوں گے۔ آپ اپنا جہاں تک ہو سکے ایسے گاؤں، اجڑے ہوئے گاؤں کو آباد کر دیں گے، یہاں کوئی غریب آدمی بھی بس جائے، تاکہ 5 نماز بھی ہمارے غیر حاضری میں، جب ہماری چھٹی مدرسے کی ہوتی ہے، آئندہ جو ہے 24 تاریخ کو میرا ٹکٹ ہے، میں 25 ساون کو اس مرتبہ جا رہا ہوں، کیونکہ مدرسے میں جو حفظ کے بچے نہیں ہیں، حفظ کے بچے ہوتے تو میں کس طرح بھی کچھ کرتا انتظام کر کے کسی کو بھی بلاتا، پھر بھی کوشش ہے جاری کہ کسی کو بلاؤں گا انشاءاللہ، لیکن آپ حضرات اس کو جاری اور ساری رکھیں گے انشاءاللہ، اور آتے رہیں گے، آباد رکھیں گے، جمعہ جیسا ہے ویسے جاری رہے گا، اور کسی کے آنے نہ آنے سے اللہ کا گھر ویران نہیں ہوتا۔ کوئی نہیں آیا اس کا نقصان وہ کر لیا ہے، کہہ کے منع کیا گیا، ایک امت کو منع کیا گیا اس روز سنیچر کے دن مچھلی نہیں مارنا، لیکن ان لوگ ایک ٹرک کریں کہ سنیچر کے دن تو منع کیا، اس دن جا کر کے خالی وہ کھال سمجھتے ہیں، آپ کی زبان میں کھال بولتے، گڈھا بنا دیے، چلے آئے چپ چاپ، آج تو مارنے منع کیا نا، آج کا دن چھوڑ دیں، گڈھا تو بنا کے آ گئے، بس اس کے بعد جا کر کے اس کو لا کر کے مچھلی کھانا شروع کی، اور سب کی صورت کو اللہ نے بگاڑ دیا۔ کیوں کہ ٹرک اللہ کے پاس چلے گا نہیں، چال بازی اللہ کے پاس چلے گی نہیں، راست بازی اللہ کے پاس چلے گی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو راست باز بنائے، چال باز سے حفاظت فرمائے، چال بازوں کی صحبت سے بچائے، اللہ تعالیٰ اہل حق کے ساتھ ہمارا مرنا اور جینا نصیب فرمائے۔ اسی لیے کسی نے خوب کہا، صحبت صالح تورا صالح کنن، صحبت طالح تورا طالح کنن، یہ فارسی کا الفاظ ہے کہ صحبت، اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، اور بروں کی صحبت سے تو برا ہوگا۔ اس لیے کہا تھا شیخ سعدی علی رحمہ نے، میں مٹی سے پوچھا گیلے ناچیز بودم، وہ لیکن مدت باب النشستم، تیرے اندر یہ مٹی، یہ خوشبو کیسے آنے لگی؟ اس نے اس کی زبان کھول دیا اللہ تعالیٰ، کہا میں مٹی ہوں لیکن میں کچھ مدت ایک پھول کے باغیچے میں رہی، اس لیے اس کا جو ہے کیا ہے، اس کی خوشبو میرے اندر اثر کر گئی۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگ دوستو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو، اور جمعرات جب شام ہوتی ہے، جمعہ کا دن شروع ہو جاتا ہے، ہمارے بچے درود شریف کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت اقدس مولانا منیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑی شخصیت تھی، اور ان کے جانے کے بعد بھی ان کے صاحبزادے مولانا عبدالرشید صاحب اس کو پورا رکھے ہیں کہ ہم جتنے درود شریف پڑھتے ہیں سب وہاں جناب کے پاس بھیجتے ہیں، جناب جو ہے وہاں فون کر کے کہہ دیتے ہیں الحمدللہ یہاں سے اگر 20,000 25,000 درود شریف ہوتی ہے، نظام پیر سے لاکھوں کے قریب ہوتا ہے، وہاں زیادہ بچے ہیں،
اس کے علاوہ بھی بہت جگہ سے لوگ درود شریف پڑھ رہے ہیں، آپ بھی اہتمام کریں گے درود شریف میں ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مرتبہ چھوٹی سی درود شریف عزز اللہ عنہ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھ لیں گے تو 40 فائدے ہیں۔ ایک تو 10 درجہ اللہ بلند کریں گے، 10 گناہ معاف کریں گے، 10 نیکیاں لکھیں گے اور 10 رحمتیں نازل ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو درود پاک کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھے ہیں، کوئی پڑھنے کا ارادہ ہے؟ نہیں، خطبہ ہو جائے گی، بعد میں پڑھ لو۔